أشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولادنا وشرفنا ونور عيننا ومخدومنا وناصرنا وقطبنا وسراجنا وستارنا وجلالنا ومقبولنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، ابتدائے گفتگو سے قبل درود شریف کا نذران عقیدت پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور آقائے نامدار، مدنی تاجدار، ہادی نسل انسانی، سرتاج انبیاء، محبوب ازدانی، راحت العاشقین، مراد المستاقین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس بے قصا، چار ساز دردمندہ، سیاح لامکا، سب اسرا کی دلہا، مکین گنبد خضرا، مکی سرکار، مدینے کے تاجدار، اللہ کی عطا سے ہر عالم کے مالک و مختار، ہمارے اور آپ کے ہی نہیں بلکہ ساری جمیع کائنات کے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس باعظمت بارگاہ میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ۔ ندارم جست مل جائے، ندارم جست ماوائے، توئی خود ساج و سامانم مغثنی یا رسول اللہ۔ اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم مغثنی یا رسول اللہ۔ شہا بے کس نوازی کن، طبیبا چار سازی کن، مرید دردی سیانم مغثنی یا رسول اللہ۔ رضائی السائل بے پر، توئی سلطان لا تنہا، شہا بحر عزی خان مغثنی یا رسول اللہ۔ اور تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم، غلامان حضرت شاہ عالم یا رسول اللہ۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ منتظر وابناہما والفاطمہ۔ چراغ مسجد و محراب میں ابو بکر عمر عثمان و حیدر، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، شاہ عالم محبوب باری جولی بھر دیجیے گا ہماری برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رسول اور علیہ رسول پر ایک مرتبہ ہدیہ صلاۃ پیش فرما لے۔ صلی اللہ علی النبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ نبی کی نعت لکھتا ہو تو کیا کیا ہو نہیں سکتا۔ نبی کی نعت لکھتا ہو، پڑھتا ہو، سنتا ہو تو پھر کیا کیا ہو نہیں سکتا۔ تجھے اے زندگی اب مجھ سے شکوہ ہو نہیں سکتا، تجھے اے زندگی اب مجھ سے شکوہ ہو نہیں سکتا۔ اب بریدہ ناف میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے ہے بس، بریدہ ناف میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے ہے بس، جہاں میں اب بریدہ ناف پیدا ہو نہیں سکتا، جہاں میں اب بریدہ ناف پیدا ہو نہیں سکتا۔ اور مجھے تسلیم ہے میں قابل نفرت ہوں، عاصی ہوں یعنی گناہ گار، مجھے تسلیم ہے میں قابل نفرت ہوں، عاصی ہوں۔ وہ اچھا کر دے پھر بھی کیا میں اچھا ہو نہیں سکتا، وہ اچھا کر دے پھر بھی میں کیا اچھا ہو نہیں سکتا۔ وہ ذرہ جس نے بیزار مقدس سر پہ رکھی ہو، وہ ذرہ جس نے پیزار مقدس سر پہ رکھی ہو، وہ ماہ وہ خور تو ہو سکتا ہے وہ ذرہ ہو نہیں سکتا، وہ ماہ و خور تو ہو سکتا ہے ذرہ ہو نہیں سکتا۔ اور نبی والا نہیں جو سمجھو وہ شیطان والا ہے، نبی والا نہیں جو سمجھو وہ شیطان والا ہے۔ اگر آپ نے قرآن کریم پڑھا ہو، سنا ہو،
الا عباد اللہ المخلصین، جب شیطان نے کہا تھا میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا مگر جو تیرے بندے ہیں مخلصین ہیں اس کو تو میرے بندوں کو نہیں گمراہ کر پائے گا۔ تو دو گروہ ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں اسے شیطان اپنے قریب نہیں کر سکتا، یا تو اولیاء اللہ ہوگے یا اولیاء شیطان ہوگے، یا تو اللہ کے قریب ہوگا بندہ یا شیطان کے قریب ہوگا، سمجھ گئے آپ؟ تو جو مخلصین ہیں، جو اللہ والے ہیں وہ تو اللہ والے ہیں، لیکن جو نہیں ہیں نبی والے، خدا والے، نبی والے ہیں وہی اللہ والے ہیں۔ جو نبی سے دور ہے تو پھر وہ شیطان رجیم ہی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی والا نہیں جو سمجھو وہ شیطان والا ہے، نبی کو چھوڑ کر اللہ والا ہو نہیں سکتا، نبی کو چھوڑ کر اللہ والا ہو نہیں سکتا، اور میرے سرکار ہی بس مالک تسنیم و کوثر ہے، میرے سرکار ہی بس مالک تسنیم و کوثر ہیں، کسی کا حوض کوثر پر اجارہ ہو نہیں سکتا، اور کرم کی انتہا ہو خواب میں پھر آپ کو دیکھو، کرم کی انتہا ہو، کرم کی انتہا ہو خواب میں یا رسول اللہ پھر آپ کو دیکھو، میرے آقا کرم کیا پھر دوبارہ ہو نہیں سکتا، میرے آقا کرم کیا پھر دوبارہ ہو نہیں سکتا۔ ہمارے حال پر اور قال پر سرکار شاہد ہے، ہمارے حال پر اور قال پر سرکار شاہد ہے، کہیں چھپ جائے کوئی ان سے ایسا ہو نہیں سکتا، کہیں چھپ جائے کوئی ان سے ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور کہتے ہیں کہ میرے حال زار میں ان سے یوں ہی فریاد کرتا ہوں، میں حال زار میں ان سے یوں ہی فریاد کرتا ہوں، میرا رونا کبھی ان کو گوارا ہو نہیں سکتا، میرا رونا کبھی ان کو گوارا ہو نہیں سکتا۔ اور میرے آقا محبت آپ کی جب عین ایماں ہے، خدا کا کیسے ہوگا جو تمہارا ہو نہیں سکتا۔ اور کہتے ہیں کہ مجھے تسلیم ہے لاکھوں پری پیکر ہیں دنیا میں، کوئی ان کی طرح نوری سراپا ہو نہیں سکتا، مجھے تسلیم ہے لاکھوں پری پیکر ہے دنیا میں پر کوئی ان کی طرح نوری سراپا ہو نہیں سکتا۔ اور ضرورت ہو تو ناموس رسالت پر فدا ہونا، ضرورت ہو تو ناموس رسالت پر فدا ہونا، رہا گر باز تو پھر میرا بیٹا ہو نہیں سکتا، لعاب پاک سے کھاری کنواں شیری ہوا، لعاب پاک سے کھارا کنواں مطلب کھاری کنواں شیری ہوا، آقا میرا منہ بھی کبھی کیا یوں میٹھا ہو نہیں سکتا۔ اتنی اس آقا علیہ السلام کا کرم ہو جائے اور جو ہے درود کا اتنا ربط ہو جائے، اتنی محبت ہو جائے کہ اس درود کی برکت سے میری زبان، میرا لہجہ، میرا ایمان مٹھاس سے، شیری سے معطر ہو جائے، گویا کہ شاعر جو ہے عاشق یوں کہنا چاہتا ہے۔ اور بھی بہت سارے اثار ہیں، مگر دیکھیے گا یہ نور کی سرکار ہے، نورانی دربار ہے، نور کی سرکار ہے، دنیا نے لاکھوں شعر کہے، کروڑوں شعر کہے، ہر عاشق اپنے اپنے انداز میں کہتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، بلکہ ہر گناہ گار اپنے اپنے انداز میں عرض کرتا ہے، مگر قربان جاؤ اس مصطفیٰ کی نعت کوئی کیا بیاں کر سکے، ان کی نعت میں تو سارا قرآن اللہ نے نازل فرما دیا ہے، سارا قرآن نعت مصطفیٰ ہے، عظمت مصطفیٰ ہے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی پورا قرآن، خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، اب اندازہ لگاتے چلے جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جو اول دن میں بھی پڑھی تھی، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ حضرات گرامی، تحقیق تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ گئی، برہان من ربکم، اور وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور
نازل کیا نور مبین کو، تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل، برہان آ گئی، دلیل آ گئی، حجت آ گئی۔ حضرات گرامی، اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں، دلیل سے مراد حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور بعض مفسرین نے اس دلیل سے مراد، برہان سے مراد معجزات رسول کو لیا۔ چاہے معجزات کہو، چاہے خود رسول پاک کی ذات کہو، بات تو وہی ہے کہ برہان آ گیا، دلیل آ گئی، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی طرف سے دلیل آ گئی، اور دلیل ہے یہ۔ دیکھیے دنیا میں بہت سے لوگ کو اللہ نے ذہانت عطا فرمائی ہے، ذہین ہوئے ہیں، اتنے ذہین ہوئے ہیں کہ آخری چند سالوں کے اندر اتنے ذہین ہو گئے کہ یہ انسان فضا کے اوپر حکومت کرنے لگا، مریخ پر پہنچنے کی باتیں کرنے لگا، اور ٹیکنالوجی، ذہانت، اتنی تحقیق، اتنا علم، اتنا نظریہ ہے نا، اتنی ساری چیزیں چند سالوں میں، تو یہ جدید دور۔ مگر اگر پرانے دور میں ہم چلے جائیں تو اس دور میں بھی ذہین ہوتے تھے، مگر اس دور کی ذہانت کچھ اور تھی، اس دور کی ذہانت کچھ اور ہے۔ اس دور میں جب ذہین ہوتے تھے تو چیزوں کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے، ماحول کو دیکھ کے بھانپ لیتے تھے، ہے نا، ہر چیز میں جو ہے وہ سمجھ لیتے تھے۔ اگر اس واقعات کی طرف جائے جائے تو بے شمار واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے کہ جس میں ان کی ذہانت، ایک عام بندہ ہے، کوئی ولی نہیں، ایک عام بندہ، مگر اس کی ذہانت، اس کی سوچ، سبحان اللہ۔ اور دوسری طرف جدید دور میں ہم آئے، دوسرا پہلو دیکھیے، یہ جو 100 سال ہوتے ہیں، ایک اور بات ذہن میں آ گئی، یہ جو 100 سال ہوتے ہیں اس کے 4 حصے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ شروع کے 25 سال کا دور، پھر اس کے 25 سال، پھر 25 اور پھر 25۔ اگر اس کی تشریحات میں جایا جائے تو پھر اس میں بھی ایک وقت چاہیے، وہ بھی ایک تحقیقی بات ہے اور علمی بات ہے۔ ہر صدی کے دور بدلتا رہا، زمانہ بدلتا رہا، صدیاں بدلتی رہی، مگر اس صدیوں میں بھی اللہ نے 4 حصے کیے ہیں۔ بہرحال اس کی طرف ہمیں نہیں جانا، ایک زمانہ ہے، وقت ہے، زمانہ، دور ہے، حالات ہیں، ہے نا، کسی دور میں کیا، کسی دور میں کیا، کچھ بھی ہے۔ اب آئیے انہیں ذہانت میں مختصر انداز میں ہے تفصیلی واقعہ، مگر میں چاہوں گا کہ اسے جو ہے تھوڑا سا مختصر انداز میں یا بہت تیز انداز میں، اگر تیز انداز میں کہوں گا تو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس دور کے ذہانت اور ذہین کیسے ہوتے تھے؟ ابھی تو ہمارا ذہانت اس میں ہی ہے، سب کچھ، ساری چیزیں اسی میں ہیں۔ تو بہرحال ایک باپ کے 4 بیٹے تھے، بڑا رئیس تھا باپ۔ جب مرنے لگا تو چاروں کا نام لے کر کے بتا دیا کہ یہ حصہ تیرا ہے، 1 نمبر 2 تیرا حصہ، نمبر 3 میں تیرا، 4 تم چاروں کا حصہ یہ ہے، ان کے نام لے کر بتا دیے۔ اور کہا کہ اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو فلاں جگہ کا بادشاہ ہے، وہاں پہ جو ہے تم چلے جانا تو تم کو سمجھا دے گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ چلا گیا، وہ رئیس آدمی چلا گیا۔ اب 4 بیٹے تھے، بہرحال حصہ کرنے بیٹھے تو واقعی میں مسئلہ کھڑا ہوا، ٹھیک سے نہیں ہوا، تو کہا شاہ زعفران کے بادشاہ کے پاس انہوں نے کہا تھا کہ وہاں چلے جانا تو بہتر ہوگا۔ لہٰذا یہ چاروں اس شہر کی جانب چل پڑے، ذہین تھے، ذہانت دی تھی۔ اب جب راستے میں چلے تو ایک کھیت دیکھا جو چرا ہوا تھا، کسی جانور نے، اونٹ وغیرہ نے چر لیا تھا، تو
تو ایک نے کہا کہ لگتا ہے کہ جانور ایک آنکھ سے اندھا ہے، جس نے چرا ہے اونٹ ہوگا اور اونٹ ایک آنکھ سے اندھا ہو۔ دوسرے نے کہا کہ لنگڑا بھی ہے۔ تیسرے نے کہا سست معلوم ہوتا ہے۔ کیا معلوم ہوتا ہے؟ سست۔ اسی طرح چوتھے نے بھی اپنی ایک بات کہی۔ ہاں، چوتھے نے کہا کہ اس کے دانت کمزور معلوم ہوتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ دیکھا نہیں، مگر ذہانت ہے، دیکھ کر اندازہ لگا دیا۔ بہرحال وہ یہ کہتے ہوئے جا ہی رہے تھے کہ سامنے سے وہی اونٹ والا مل گیا۔ کہا تم نے ہمارے اونٹ کو دیکھا ہے؟ کہا وہی جو اندھا ہے ایک۔ دوسرے نے کہا وہی جو لنگڑا ہے۔ تیسرا نے کہا کہ وہ اس کے دانت کمزور ہے تھوڑے۔ چوتھے نے کہا تھوڑا سست ہے۔ کہا ہاں وہی۔ کہا وہ نہیں دیکھا۔ کہا وہی اونٹ۔ کہا وہ ہم نے نہیں دیکھا۔ کہا نشانیاں چاروں آپ بتا رہے ہیں، اور پھر دیکھا نہیں؟ کہا یہ بات صحیح ہے، ہم نشانیاں صحیح بتا رہے ہیں لیکن دیکھا نہیں، یہ بھی بات صحیح ہے۔ کہا یہ ہو نہیں سکتا، میں مقدمہ کر دوں گا۔ کہا ہم بھی شاہ کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ بادشاہ کہ چل تو بھی آ جا۔ کہا میں بھی آتا ہوں۔ جا کے بادشاہ کو کہوں گا کہ انہوں نے اونٹ چوری کر لیا اور اب دینے کی بات نہیں کر رہے۔ بہرحال چاروں پانچوں وہاں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد جب بادشاہ کے پاس پہنچے، بادشاہ تو انتقال کر گیا تھا، بادشاہ کا لڑکا تھا۔ وہ لڑکا تھا، بہرحال لڑکے سے کہا تو کہا ٹھیک ہے ابھی ہم بات سنتے، پہلے ان کو کمرے میں لے جاؤ اور کھانا وانا کھلاؤ۔ اب جب کھانا لایا گیا سامنے، کھانا لایا گیا، اور کھانا لانے سے پہلے اس نے مقدمہ کر دیا کہ جناب انہوں نے اونٹ چوری کر لیا، پہلے اس کا فیصلہ کیجیے گا۔ کہا کیا کیا انہوں نے؟ کہا اونٹ چوری کر لیا۔ کہا دلیل کیا ہے؟ دعویٰ کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل انہیں سے پوچھ لو، یہ سب صحیح نشانیاں بتا رہے ہیں۔ چاروں سے پوچھا بتاؤ کیا نشانی؟ انہوں نے چاروں نشانیاں بتائی۔ جب چاروں نشانیاں بتائی تو کہا تم نے نشانیاں جب صحیح بتا رہے تو تم نے دیکھا ہی ہوگا۔ کہا دیکھا نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا ہم نے اندازہ لگایا ہے اور ہمارا اندازہ صحیح ہے۔ ہم نے جب دیکھا کہ وہ کھیت چرا ہوا ہے تو ایک طرف سے ہے، ایک طرف سے نہیں، میں سمجھ گیا کہ یہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اندھا ہوگا۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے اس کے قدموں کے نشان دیکھے، ایک تو برابر ہے، دوسرا تھوڑا کبھی ہے کبھی نہیں ہے، آدھا ہے آدھا نہیں ہے، میں سمجھ گیا لنگڑا ہوگا۔ تیسرے نے بھی اس کی علامت اور دلیل دی، چوتھے نے بھی اپنی دلیل دی۔ بادشاہ کے جو شہزادہ تھا، بادشاہ تو محروم ہو گیا تھا، اس کا جو لڑکا تھا اس نے کہا کہ دیکھو ان چاروں کی دلیل صحیح ہے، انہوں نے اندازہ لگایا ہے، دیکھا نہیں ہے، اس کو چرایا بھی نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں ہے۔ اب جو ہے آپ ایسا کریں پہلے کھانا کھا لیں اور اس کے بعد جو ہے گفتگو کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب جب کھانا لایا گیا تو پھر ان چاروں نے کہا کھانا لگتا ہے یہ جو شراب آئی ہے یہ قبرستان میں جو درخت ہے وہاں سے لایا گیا ہے، کوئی باغ کا نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا کہ دوسرے نے جو کہا ہے میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں۔ دیکھیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب کہا کہ یہ جو شراب جو ہم نے پی ہے کسی قبرستان اور ان کے درخت کی قصیدہ ہے۔ ربیہ یعنی دوسرے لڑکے نے کہا کہ جو یہ گوشت ہے ہم نے کھایا ہے، گوشت یہ کسی کتیا کے دودھ سے پلے ہوئے بکرے کا ہے، کتیا کے دودھ سے پلے ہوئے بکرے کا۔ ایام یعنی تیسرا آدمی، تیسرا لڑکا، اس نے کہا کہ جو روٹیاں ہم نے کھائی ہے اس کا آٹا کسی حیض والی عورت نے گوندا ہے۔ دیکھیے آپ نے ذہانت تو دیکھیے کتنی ذہین ہیں یہ لوگ۔ اب چوتھے نے جو کہا وہ دیکھیے گا۔ کہا کہ چوتھے نے جو بات کہی وہ زبردست کہی، اس نے بھی کہا ہم جس کے آج مہمان ہیں وہ اپنے باپ کی جائز اولاد نہیں ہے۔ کتنا ذہانت ہے ان کی، نظر دیکھیے، ذہانت دیکھیے گا، اللہ کی عطا ہے یہ۔ اب بادشاہ کا جو قریبی تھا اس نے یہ ساری گفتگو جاسوس نے سن لی، جا کر بادشاہ کو بتا دی۔ وہ تین باتیں تو ٹھیک، لیکن چوتھی جو بات تھی، بادشاہ کا لڑکا بیٹھا تھا، کہا یہ تو مجھے تحقیق کرنی پڑے گی اس کی بات۔ فوراً بادشاہ کا جو لڑکا تھا اس نے تحقیق شروع کر دی۔ جو شراب کرنے والا بیچنے والا تھا اس کے پاس پہنچے اور دریافت کیا کہ شراب کہاں سے آئی تھی، سچ بتا۔ تو بادشاہ نے
فوراً تیور دیکھا بادشاہ کے لڑکے کا تو فوراً اس شراب بیچنے والے نے سچ سچ کہا، اور کیا کہا کہ حضور آپ کے باپ کی قبر پر لگے ہوئے پھل دار درختوں سے اس کو جو ہے چنا گیا ہے شراب کو، واقعی یہ قبرستان سے قبر سے آئی ہے، یہ بات ہے۔ اور پھر بادشاہ قصاب کے پاس گیا، گوشت والے کے پاس، اور گوشت کے بارے میں معلومات کی تو قصاب نے بھی سچ سچ کہا کہ گوشت کتیا کے دودھ سے پلے ہوئے ایک موٹے تازے بکرے کا تھا، بات صحیح نکلی۔ تیسرے کے پاس بادشاہ پھر گھر پہنچا اور آٹا گوندنے والے کے متعلق تحقیق کی تو واقعی جو ہے وہ حائزہ تھی۔ ان تینوں باتوں کی صحیح اور صحت معلوم ہوئی کہ صحیح بات نکلی، تو اب اس کے بعد اس کے خود کے بارے میں حیران ہو گیا کہ آج ہم جس کے وہاں مہمان ہیں، جو یہ کھانا کھلا رہا ہے، وہ اپنے باپ کی جائز اولاد نہیں لگ رہا ہے، نہیں ہے وہ۔ اب وہ فوراً اپنے ماں کے پاس گیا، آگے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بادشاہ کا لڑکا دل ہی دل میں پریشان ہوا اور فوراً غصے میں اپنی ماں کے پاس پہنچا اور تلوار لے کر اس کی چھاتی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا سچ سچ بتا کہ میرا باپ کون ہے اور میں جائز ہوں یا کچھ اور۔ ماں نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا خود ہی اندازہ کر لو، اگر حلالی ہوتے تو ماں کی چھاتی پر اس طرح یوں سوار نہ ہوتے اور اس طرح بات نہ کرتے۔ واقعہ یہ تھا کہ مرحوم بادشاہ سے میرا کوئی بچہ نہ تھا، میں ڈر گئی کہ اس طرح حکومت دوسروں کے پاس جو ہے نہ چلی جائے، اس لیے میں نے زنا سے تجھے حاصل کیا اور مشہور تجھے بادشاہ کا بیٹا کر دیا۔ یہ حقیقت سن کر بادشاہ انتہائی کرب و ملال سے واپس آیا اور چاروں بھائیوں سے کہنے لگا کہ تمہاری ساری گفتگو میں نے جو ہے سنی اور تحقیق کی، اور بعد میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ تم نے سچ کہا، مگر یہ تو بتاتے جاؤ کہ تم نے ان باتوں کا اندازہ کیسے لگا لیا، اندازہ کیسے لگا لیا، اور اتنا صحیح اندازہ۔ وہ ذہین تھے تو صحیح اندازہ، آج کل لوگ اندازہ لگا لیتے اور صحیح بھی سمجھ جاتے، ذہانت ایسی ہو تب اسے اندازہ صحیح کہا جا سکتا ہے، ورنہ آج کہاں ایسی ذہانت بچی ہے جو پرانے لوگوں میں وہ ذہین تھے۔ بہرحال اس نے کہا کہ تم کو یہ معلوم کیسے ہوا، اندازہ کیسے لگا دیا، مجھے اس کا راز بتائیے۔ ان چاروں سے پوچھا۔ اب ان چاروں سے جب جو ہے پوچھا تو پہلے نے کہا کہ جناب شراب پینے سے سرور اور چستی پیدا ہوتی ہے، مگر آپ کی شراب ملال پیدا کر رہی تھی، سستی پیدا کری، سمجھ گئے تھے قبرستان والی شراب لگ رہی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ گوشت پر ہمیشہ چربی اوپر اور بوٹی نیچے ہوتی ہے، برخلاف کتے کے گوشت کے کہ بوٹی اوپر اور چربی نیچے ہوتی ہے، اس سے میں نے اندازہ لگا لیا۔ تیسرے نے کہا کہ آپ کے یہاں ہم نے سوچا کہ کتے کا گوشت تو ہو نہیں سکتا، دوسرا آدمی کہہ رہا ہے، اس لیے یہ اندازہ لگایا کہ یہ بکرا کسی کتیا کے دودھ سے پلا ہوگا۔ پھر تیسرے نے کہا کہ حائضہ عورت کے گندے ہوئے آٹے کی روٹی جو ہے سالن میں ڈالتی ہی بکھر جاتی ہے، اس سے میں نے اندازہ لگا لیا۔ چوتھے نے جو کہا ہے وہ سننے جیسا ہے کہ چوتھے نے کہا کہ ہم نے جو ہے آپ کے مہمان ہوئے ہیں۔ اب وہ چوتھا کہہ رہا ہے کہ حضور چوتھے نے کہا کہ مرحوم بادشاہ جو تھا بڑا نیک دل، بڑا مہمان نواز، اور ہمیشہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، بڑے اچھے نیک آدمی تھے، با اخلاق آدمی تھے، مہمانوں کی عزت تیرے اخلاق دیکھ کر کہا جاؤ کھا لو یہ وہ، ہم نے اندازہ لگا لیا اس میں گڑبڑ ہے، ہم نے اندازہ لگا لیا۔ ابھی تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جو نبی کا گستاخ ہو وہ حرامی ہی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا جو صحابی کا گستاخ ہے وہ حرامی ہی ہوتا ہے، لیکن پرانے واقعات سے پتہ چلتا ہے مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا رویہ کرنے والے کے اندر اصل میں ہی گڑبڑ ہوتی ہے، اصل میں ہی گڑبڑ ہوتی ہے۔ کہاں اسے ہی ہم نے اندازہ لگا لیا تیرے اخلاق و آداب دیکھ کر کہ وہ بادشاہ مرحوم تو بڑا اچھا تھا، نیک تھا، اور تیرا انداز دیکھ کے ہی ہم نے اندازہ لگا لیا۔ کہاں صحیح اندازہ لگا، لیکن ایک وعدہ کرو، اس میں لکھا ہے کتاب کہ یہ بات کسی کو کہنا مت، لیکن جو تم نے کہا وہ سچ کہا۔ پہلے کے لوگ قبول بھی کر لیتے تھے کہ ہاں یہ ہو، بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے سچے لوگ تھے، تو ذہانت ذہین دعویٰ بھی کیا، دلیل بھی ایسی، بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے۔ اب تو ذہانت کی ایک الگ دنیا ہے، نیو دنیا ہے،
ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ چیز ہے، تو کہا اس میں کیا کیا دلیل بتاؤ؟ دلیل ہے، مگر یہ ہے کہ کسی بادشاہ کی دلیل ہو، وزیر کی دلیل ہو، وزیر اعظم کی دلیل ہو، ذہین کی دلیل ہو، ذہانت کی دلیل ہو، وکیل کی دلیل، وکالت کی دلیل ہو، جج کی دلیل ہو، اس کی دلیل ہو، بقرات گزرا ہے اس کی دلیل ہو، سقراط گزرا ہے اس کی دلیل ہو۔ حضرات، دعویٰ کرنے کے بعد جو دلیل دی جاتی ہے اس سے بڑا علم والا ہو تو اس دلیل کو توڑ دیتا ہے، اس سے برابر علم والا ہو تو اس دلیل میں نقص نکال لیتا ہے، اس دلیل میں عیب تلاش کر لیتا ہے۔ سقراط ہے، بقرات ہے، بڑے بڑے دلیل والے، بڑے بڑے ذہین لوگ گزرے ہیں، لیکن ایک نے دوسرے کی کاٹی ہے، کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا، کیونکہ ایک دوسرے کی دلیل تھی نا بھائی۔ توڑ سکتا ہے میری دلیل کو علم والا ہے، اس سے بڑھ کر اس کے استاد، اس کے علم والے، اس سے بڑھ کر اس کے استاد توڑ سکتے ہیں، علم والے ہیں بھائی، نظر والے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ جس کی دلیل ہے، کیا کہاں برہان من ربکم، یہ رب کی دلیل ہے۔ تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل کی آمد ہو رہی ہے، آنے والا آمد مصطفیٰ برہان من ربکم بن کر آ رہا ہے، دلیل رب۔ اب رب کی دلیل کون توڑ سکتا ہے؟ رب کی دلیل کو کون کمزور کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے؟ رب کی دلیل میں کون عیب نکال سکتا ہے؟ رب کی دلیل میں کون نقص نکال سکتا ہے؟ اور حضرات، کوئی نہیں نکال سکتا، رب کے برابر ہی کوئی نہیں تو رب سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ رب کے برابر ہی کوئی نہیں تو رب سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ جو مصطفیٰ میں نقص نکالتے ہیں، یہ تو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ہماری طرح ہے، یہ کہاں اتنے ہو سکتے؟ جو نقص نکالتے ہیں، عیب دیکھتے ہیں، برہان من ربکم، یہ رب کی دلیل ہے۔ وہ دلیل پہ نقص نہیں نکال رہے۔ آپ جانتے ہو جب دلیل توڑی جاتی ہے، دلیل پر عیب لگایا جاتا ہے تو دلیل کا کچھ نہیں بگڑتا، دعویٰ کرنے والے پہ بڑا خطرناک گزرتا کہ میں نے ہی دلیل دی تھی اس دعوے کی، میری دلیل ٹوٹ رہی ہے۔ دلیل تو اپنی جگہ رہتی ہے، دعویٰ کرنے والا ناراض ہو جاتا ہے، دعویٰ کرنے والے کو دوسری دلیل کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ دلیل کا کچھ نہیں، رب کہتا ہے کہ یہ میری دلیل ہے، دلیل ہے میری، لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ یہ دلیل ہے، دلیل ہے۔ اور جب دلیل کو کوئی نقص نکالے گا تو دلیل کا کچھ نہیں جائے گا، دلیل جس نے دی ہے اس اللہ کو ناراض کرنا ہوگا، ناراض کرنا ہوگا۔ قرآن کریم کے 6666 آیتوں میں کچھ حضرات کو بس ایک دو آیت ہی نظر آتی ہے، قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب کہہ دو کہ میں تمہاری بس طرح بشر ہوں۔ تو یہ آیت نظر نہیں آتی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سبحان الذی اسری بعبدہ، یا ایھا الناس یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ یہ آیتیں نہیں ملتی، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، الم نشرح لک صدرک والضحیٰ، یہ ساری آیتیں جو عظمت مصطفیٰ والے نہیں، وہ نظر نہیں آتی۔ یہی ہے۔ ابھی دلیل اگر کاٹ رہے ہو تو دلیل کا تو کچھ نہیں جائے گا، تمہارا ایمان چلا جائے گا، ایمان چلا جائے گا۔ اگر ایمان صحیح رکھنا ہے تو مان لو کہ رب کی دلیل میں کوئی عیب نہیں ہے، ہر کمال اور خوبی کے مالک ہے مصطفیٰ جان رحمت، ہر درجہ کمال مصطفیٰ کی چوکھٹ پر ہے، کیونکہ رب کی دلیل ہے، رب کی برہان بن کے آئی۔ علامہ اقبال ہی کی ایک بات کہہ دوں، علامہ اقبال جب پڑھ رہے تھے وہیں لندن کے اندر، آپ وہیں سے پڑھ کر کے آئے تھے، کافی دنیاوی تعلیم وہاں سے حاصل کی تھی، کسی نے وہاں پوچھ لیا کہ آپ یہاں رہتے ہو، مجھے یہ بتاؤ رب تعالیٰ ہے؟ کہا ہے۔ کا دلیل کیا ہے کہ رب ہے؟ تو صبح کا وقت تھا، 8-10 بجے کا وقت ہوگا، کہا یہ بتاؤ سورج ہے؟ اس نے پلٹ کے گھوما، دھوپ دیکھی، کہا ہاں سورج ہے۔ کہا تو نے سورج کو دیکھا؟ کہا نہیں، دھوپ کو دیکھا میں نے یہاں کھڑے تو میں سمجھ گیا کہ سورج ہے۔ دھوپ دیکھا تو سمجھ گیا کہ سورج ہے۔ کہا بس وہی، ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا، سمجھ گئے خدا کی ذات ہے۔ اقبال کہتے ہیں مصطفیٰ خدا کی دلیل ہے، ہمیں بس ان کو دیکھ لیا، ہم سمجھ گئے کہ جب آنے والا ایسا ہے تو بھیجنے والا کیسا ہوگا۔ دھوپ سورج کی دلیل ہے،
تو مصطفیٰ خدا کی دلیل ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، برہان ہے، دلیل ہے رب کی. وانزلنا الیکم نورا مبینا، وہ کیسی دلیل ہے. اور اچھا ایک چیز اور، انسان کبھی بھی دعوے سے نہیں الجھتا، دلیل ہی سے الجھتا ہے. آپ دعویٰ کر دیجئے سب سے اچھا فون ہے، فون سے کوئی نہیں لگا، دلیل بتاؤ کیا ہے. جیسی دلیل دی نقص نکالنا شروع کر دیا. دعویٰ کیا سب سے اچھا مائک ہے، دلیل، دعوے سے کوئی نہیں الجھتا. دعویٰ کر دیجیے آپ، دعویٰ اپنی جگہ رہے گا، دلیل ہی سے لڑم لڑی ہوتی، دلائل ہی سے کیس ہوتے ہیں، ہے نا. ساری چیزیں دلیل ہی سے. ہم نے دیکھا سبھی مصطفیٰ جان رحمت سے الجھ رہے. کوئی کہتے ہیں ان پہ علم غیب نہیں، کوئی کہتے ہیں یہ نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں یہ نہیں. یار کہیں نہیں جاؤ، قرآن پڑھو. قرآن پڑھو گے سمجھ میں آ جائے گا مصطفیٰ جان رحمت کی شان و عظمت کیا، اللہ نے انہیں کیا بنا کر کے بھیجا ہے، کیا عظمتوں کے مالک ہے. دنیا کی ہر کمال میں انہی کے کمال کا حصہ موجود تمہیں نظر آئے گا. تمہاری ہر کامیابی اور کامرانی کی منزلیں مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت اور مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پر تمہیں نظر آئے گی. اگر تم حقیقت کی نگاہ سے دیکھو گے، اگر تم محبت کی نگاہ سے دیکھو گے، اگر تم قلب کی نگاہوں سے دیکھو گے تو قرآن کی ہر آیت میں عظمت مصطفیٰ تمہیں نظر آئے گی، حدیث کے ہر حرف میں عظمت مصطفیٰ نظر آئے گی. تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں. مگر اس کی دلیل کیا ہے؟ کیسے کہہ دیا؟ اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا؟ کہا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ اس کی دلیل ہے. اتنا بڑا دعویٰ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. پوری جہاں میں، پوری کائنات میں، پوری عالمین میں اللہ ہی معبود ہے، عبادت کے لائق ہے. تم نے یہ دعویٰ کیسے کر دیا؟ تم نے دنیا دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. کہا نہیں، ہم نے دعویٰ کیا ہے، مگر اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کے کہنے سے مان لیا ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے، انہیں دیکھ لیا ہے، ان کے معجزات کو دیکھ لیا ہے، ان کے غلاموں کو دیکھ لیا ہے، بس مان گئے ہیں، مان گئے ہیں. اتنا بڑا دعویٰ، لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. اس پر ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے جو ہند الولی نے کہی تھی، لا الہ است حسین، لا الہ است حسین. اے میرے آقا حضور، لا الہ الا اللہ است حسین کیوں نہیں کہا؟ الا اللہ. اللہ اکبر. قربان جاؤ صوفیہ کے اور علماء کی باریک نگاہوں کے کو لے کر کے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود. اگر تفصیل میں جائے تو تھوڑا سا وقت چاہیے، تفصیل میں نہیں جانا ہے، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤ. جب تک حسین تلوار چلا رہے تھے لا الہ الا اللہ، جب تک مار رہے تھے لا الہ الا اللہ، دعویٰ ہی دعویٰ، دعویٰ ہی دعویٰ، اس دعوے پر سارا دار و مدار کر رہے تھے. اس دلیل کی حجت بن کر، محمد رسول اللہ کی حجت بن کر کے عملی پیغام دے رہے تھے، لا الہ الا اللہ است حسین. کیوں نہیں ہے کوئی معبود کی پناہ است حسین؟ کیا بات ہے اس میں، کیا بات ہے؟ کہا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور جب نماز میں کھڑے ہو گئے ظالموں نے تلوار چلائی، اور جب سجدے میں گئے تو الا اللہ ہو گئے، اللہ کے سوا لا الہ. سجدے میں جا کر بتا دیا الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بڑی باریک بات ہے اگر سمجھو تو. جب تک کھڑے ہیں لڑ رہے لا الہ، صرف اتنا، نہیں ہے کوئی معبود. تو پھر معبود کون؟ سجدے میں جا کر بتا دیا الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں. اسی لا الہ الا اللہ کا تو دار و مدار ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے حضرات ہمیں محمد الرسول اللہ ہی کو دیکھنا ہے، ان کے صحابہ کو دیکھنا ہے تاکہ ایمان میں تازگی آ جائے. ان سے محبت کرنے والوں کے واقعات کو دیکھنا ہے. خود حضور کا ایک واقعہ بتا کر کے ان کے آپ کی ایک صحابیہ کو میں واقعہ بتاؤں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو اسلام کی دعوت دی کہ تم کلمہ پڑھ لو، کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ کہہ دو، محمد رسول اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، تفلحو، کامیابی اسی میں ہے. اس نے کہا میری بیٹی کو اگر آپ زندہ کر دو تو میں کلمہ پڑھ لوں گا.
کہا بیٹی کب مری تھی؟ کہا بہت دن ہو گئے، بہت برس ہو گئے ہیں۔ کہا چلو مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ آقا جو ہے ان کے ساتھ تشریف لائے، اس نے بتایا کہ یہ جگہ پہ ہے۔ آپ نے اس کا نام لے کر پکارا تو اس نے کہا لبیک و صادق یا رسول اللہ، لبیک و صادق یا رسول اللہ، برہان من ربکم، معجزہ برہان بن رہا، دلیل بن رہا ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا دعویٰ اس کے سامنے رکھا گیا کہ اللہ کو مان لے۔ کہا دلیل؟ کہا چلو بتا دیتا ہوں، مجھے دیکھ لو، میرے معجزے کو دیکھ لو۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا اے بچی، اے لڑکی، بتا تجھے دنیا میں واپس آنا ہے یا اندر ہی رہنا ہے؟ اسی عالم میں رہنا ہے، قبر کے عالم برزخ کے، یا اسی جہاں میں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قبر میں اس اللہ کو ماں باپ سے کہیں زیادہ مہربان پایا ہے، اور اس آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی سے بہت اچھا ہے، لہٰذا میں واپس نہیں آنا چاہتی، میں یہی رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے سنا اس کے باپ نے، جو کلمہ پڑھنے والا تھا، کیا شان ہے! دیکھو کسی کی زندگی اگر بن جاتی ہے، کس بنیاد پر مان گئی تھی وہ، بن گئی اس کی زندگی، کوئی حجت میں نہیں پڑی، کوئی بحث میں نہیں پڑی، مان لیا تو مان لیا، اب کہیں نہیں جانا، پڑھ لیا کلمہ، حضور پہ فدا ہو گئے، اب کہیں ادھر ادھر نہیں ہے۔ کوئی پوچھے بھی میلاد کیوں مناتے ہو؟ دلیل؟ کہاں ہم دلیل کو کہاں مانتے ہیں، ہم تو بس مانتے ہیں رسول اللہ کو۔ کوئی پوچھے کہ یا رسول اللہ کہتے ہو دلیل؟ کہا ہم دلیل کی حجت میں نہیں پڑھتے، ہم نے مان لیا ہے تو مان لیا۔ اگر تمہارا عقیدہ ایسا ہو جائے گا تو جیسی اس لڑکی کی آخرت بن گئی ہے، تمہاری بھی آخرت بن جائے گی۔ دلیل کے پیچھے نہیں، بس مان لیا تو مان لیا۔ کہا کہ دیکھو سن لیا تم نے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، دیکھا حجت دیکھی، کلمہ پڑھ لیا۔ اسی طرح ایک صحابیہ انصاری جو نابینا تھی، عورت ضعیفہ، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، قریب والوں نے اس کے اوپر پردہ ڈالا، چادر ڈال دی، اور اس ضعیفہ نابینا جو اندھی تھی اس کو سمجھانے لگے، دلاسا دینے لگے۔ تو اس ضعیفہ عورت انصاری، وہ مہاجر انصاری صحابیہ تھی، عرض کرنے لگی کیا میرا بیٹا مر گیا؟ کہا ہاں۔ فوراً ہاتھ اٹھائے، بار الہ، صحابیہ ہے، حضور کی غلام ہے، بار الہ تیرے اور تیرے مصطفیٰ جان رحمت کی رضا کی خاطر ہم نے جو کچھ کیا ہے، جتنے عمل، جتنی قربانیاں، ہجرت، جو کچھ کیا ہے، تیرے اور تیرے رسول کی رضا کی خاطر کیا ہے، اور اس لیے بھی کہ کبھی مشکل پیش آئی تو تو ہماری مدد کرے گا، لہٰذا ہماری مدد فرما۔ اتنا کہنا تھا، وہ لڑکا چادر ہٹا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ میں کھانا کھایا، ایک صحابیہ نے دعا کر دی، دلیل اتنی بڑی بن گئی کہ مردہ زندہ ہو گیا۔ دلیل اگر دلیل پہ جائے تو حضور کے بعد صحابہ کی کرامتیں، صدیق اکبر کی کرامتوں سے، عمر فاروق کے کردار اور کرامت سے، عدل و انصاف سے، عثمان غنی کی سخاوت اور حیا سے اور کرامات سے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت عمر کا دور تھا، فارس کا ایک قلعہ فتح کرنے چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے شہزادے عبداللہ ان کو سپہ سالار بنا کر کے فارس کے قلعے کے پاس پہنچایا گیا۔ جب انہوں نے قلعے کا گھیراؤ کر لیا، اندر سے وہاں کی جو ملکہ تھی، رانی تھی، اس کی نظر ایک صحابی پہ پڑ گئی۔ صحابی کا چہرہ نورانی، خوبصورت، سبحان اللہ، چمکتا دمکتا، دل آ گیا، اس ملکہ کا دل آ گیا۔ پیغام بھیجا کہ اس سے کہو کہ ہم سے نکاح کرو گے۔ اندر سے وہ آئے اور صحابی سے اس سے ملے اور کہا کہ اندر سے یہ پیغام آیا ہے کہ تم ان سے نکاح کرو گے۔ کہا ہماری شرط یہ ہے کہ یہ قلعہ ہمارے حوالے کر دیا جائے، اور یہ ظاہری ہی قلعہ نہیں، باطینی قلعہ، دل بھی ہمارے حوالے کر دیا جائے، تب میں نکاح کرنے کے لیے تیار۔ جا کر کے اس نے پیغام دیا کہ وہ ایسا کہہ رہی ہے، قلعہ اور ایک دوسرا بھی قلعہ ہے، دونوں دو حوالے کر دو تو ہم جو ہے نکاح کرنے کے لیے۔ فوراً وہ خود باہر آئی اور آنے کے پہلے اس صحابی سے پوچھا، کہا یہ قلعہ تو سمجھ میں آ گیا، ہم نے حوالے کر دیا، جیت گئے تو، لیکن یہ دوسرا کون سا باطنی قلعہ ہے؟ کہا قلب، دل۔ یہ جو قلعہ ہے کفر والا ہے، نصرانی ہو، کلمہ پڑھ لو، مسلمان بن جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو۔ کہا ٹھیک ہے میں پڑھنا چاہتی ہوں، یہ بھی تمہارے حوالے کیا۔ سبحان اللہ، دلیل دیکھیے گا کہاں تک دلیل کا فیضان ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ، فیضان برہان دیکھیے گا۔
وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوگی، لیکن آپ سے بھی بڑے کوئی ہو اگر متقی پرہیزگار، کہاں ہے ہمارے پاس؟ امیر المومنین عمر فاروق کے شہزادے عبداللہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ لو۔ جب ان کے پاس گئے تو ان سے بھی کہا کہ آپ کے بھی کوئی امیر المومنین ہے تو ان کے پاس لے چلو، میں ان کے ہاتھ میں کلمہ پڑھوں گی اور میں اسلام قبول کروں گی۔ سارے کے سارا دیکھا آپ نے، حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں آئی اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی وہاں کی ملکہ۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات کرامتوں کے سلسلے میں، چہرے کو دیکھ کر کے یہ کرامت ہی تو ہے، یہ دلیل ہی تو ہے۔ آخر میں عرض کروں، دلیل قیامت تک چلتی رہے گی، مگر یہ ہے کہ اس دور میں غوث اعظم کے دور میں کل دلیلیں بہت ظاہر ہو رہی تھی، غوث اعظم کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی تھی، غریب پرور غریب نواز کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی تھی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی تھی، بابا فرید کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی تھی، سرکار شاہ عالم کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ مگر ایک دور آیا، اب دلیلیں چھپ گئی، اب بڑا ایمان کا امتحان ہے، ایمان کا امتحان ہے، تم پھنستے ہو یا بچتے ہو، بچتے ہو کہ پھنستے ہو۔ سچ کو چھپا لیا گیا ہے، ابھی سچ ہے مگر چھپے ہوئے ہیں، ولی ہے مگر چھپے ہوئے ہیں، صاحب کرامت صاحب دلیل لوگ ہیں مگر چھپے ہوئے ہیں، صاحب علم ہے کچھ ہی ظاہر ہے باقی چھپے ہوئے ہیں۔ اور ظاہر اب تم پھنستے ہو کہیں یا بچتے ہو؟ بہت مختصر بس آخری جملے ہیں، پھنسو نہیں کہیں بھی، لیمبو پانی والے کے وہاں مت پھنسو، صحیح لوگ صاحب شریعت ہو، شریعت بتاتے ہو، صحیح لوگ ہو ان کے پاس جاؤ، جو یہ کہے نماز نہ پڑھو ان سے دور ہو جاؤ، ان سے دور ہو جاؤ، ان کے پاس مت جاؤ، صاحب آستانہ یا جو وابستہ لوگ ہیں ان سے تعویذ کرو، ورنہ آج کل ایسا ہی ہوتا ہے، جو بولتا ہے اگر زیادہ کہ تجھ پہ یہ ہے، تجھ پہ یہ ہے، تجھ پہ یہ، تو کہا بہت بڑے بابا ہے، اور بیچارہ جو خاموشی سے علاج کر کے نکل جاتا ہے اس کو کوئی جانتا ہی نہیں، نظروں سے کام کر دیتا اس کو کام، دعاؤں سے کام ہو جاتا ہے اس کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ یہ دور بڑا نازک ہے، جادوگروں کو دیکھ کر کے کرامت نہ سمجھ لینا، ہے نا، ادھر ادھر یہ کرنے والوں کو انگلیوں سے وہ مت سمجھ لینا، نہ نماز سے ان سے کوئی مطلب، نہ علم سے مطلب، نہ حضور کی نسبت سے مطلب، نہ شریعت رسول، کسی سے کوئی مطلب نہیں، ان کو کسی اور سے ہی مطلب ہے۔ ایسے مطلب والوں سے آپ مطلب نہ رکھیے گا، آپ میرے آقا کی چوکھٹ سے مطلب رکھیے گا، بزرگان دین کی چوکھٹ سے مطلب رکھیے گا، قرآن اور حدیث اور صحیح جو لوگ آج ہیں جو کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تعویذ دیتے ہیں، دورہ دیتے ہیں، فوک مارتے ہیں، یقیناً صاحب نسبت ہے، اہل نسبت ہے، مریدین ہیں، معتقدین ہیں، سلسلہ ہے، صلاۃ کے پابند ہیں، نماز کے پابند ہیں، ایسے لوگوں کے پاس آپ وابستہ ہو جائے، ایسے سے ایسا کا فیضان بھی عام ہوگا، کچھ دیکھے کہ اس کا اثر بھی ہوگا، ساتھ میں آپ نمازی بھی بنتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے آپ جو ہے بس وقت ہو گیا، بات ختم کرتا ہوں، نہ اگر مگر میں پڑھا کرو، نہ ادھر ادھر کی سنا کرو، جو ہے میرے غوث کا راستہ اسی راستے پہ چلا کرو، جو ہے میرے پیروں کا راستہ اسی راستے پہ چلا کرو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز کیا ہے روح قلم تیرے ہے، صلاۃ و سلام۔